دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام اس اجلاس کے صدر عالی قدر حضرت مولانا محمود بیگ صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم و شیخ الحدیث مدرسہ تعلیم القرآن اشرف نگر سونالہ، ہمارے علاقے کے بااثر عالم دین، نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم حسینیہ اکولہ، بھساول کے ہر دل عزیز امام و خطیب، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت اقدس مولانا محمد نور الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی، دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ دار الحاج عبدالقدیر صاحب، اساتین علم و فضل حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اس وقت مدرسہ دارالعلوم ہدایت الاسلام جلگاؤں جاموت کے پہلے سالانہ جلسے میں شریک ہے۔ ابھی مجھے اس ادارے کے بانی اور محتمم قاری عبدالستار صاحب منصوری حفظہ اللہ تعالی نے بتایا کہ آپ نے ادارے کی ابتدا میں کدال بھی لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور آج یہاں پر جو تعمیرات اور طلباء کا بہت ہی وقیع اور قیمتی پروگرام سننے کو ملا ہے، اس سے بے حد خوشی اور مسرت ہوئی، اور ساتھ ہی یہ اطمینان بھی ہوا کہ الحمدللہ یہ ادارہ ترقیات کی منازل پر گامزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، آمین۔ جب اس ملک کے اندر انگریزوں کا تسلط ہوا اور دین و اسلام کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے اپنی طاقت و قوت اور اپنے بہت سارے وسائل کا استعمال کرنا شروع کیا، تو ہمارے بابصیرت بزرگان دین اور اہل اللہ کی ایک جماعت نے اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی دین و اسلام کی حفاظت کی بقا کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے اور کیا کوششیں اور کاوشیں اپنائی جائیں، اس پر غور و فکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ ان اکابر اور اہل اللہ کے مقدس قافلے نے
دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جس میں پڑھنے والا بھی ایک طالب علم اور پڑھانے والا بھی ایک استاذ، اور دونوں کا نام محمود۔ مدرسے کی ابتدا تو بہت کمزور اور بہت معمولی سی تھی، لیکن ان اکابر اور اہل اللہ کے اخلاص کا یہ کرشمہ اور کمال ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فیض کو آج اللہ تبارک و تعالی نے پورے دنیا کے سبھی ممالک میں اور چھوٹے بڑے شہروں، دیہاتوں اور مقامات میں پہنچا دیا، اور ایسا کوئی قریہ اور کوئی گاؤں شاید نہیں ہوگا جہاں پر بسنے والے مسلمان دارالعلوم دیوبند کو نہ جانتے ہو۔ آج ہم لوگ عقل کنواں کے ایک پروگرام اور جلسے سے واپس تشریف لائے۔ اس اجلاس کے اندر جو گزشتہ کل وہاں عقل کنواں میں منعقد ہوا، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب بنارسی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز فقیہ الامت حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ نے بخاری شریف کا بھی ختم کیا اور تحفظ عقائد اسلامیہ کے عنوان پر جو علماء اور مہاراشٹر کے ائمہ، مفتیان اور ذمہ داران کی بہت بڑی جماعت کو بلایا گیا تھا، آپ نے بہت ہی نافع اور مفید خطاب کیا۔ اس اجلاس کے پروگرام میں مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی حفظہ اللہ تعالی، ناظم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں اور حضرت کے ہونہار اور باصلاحیت عالم دین نے جامعہ عقل کنواں کا جو تعارف پیش کیا، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ادارے کی بنیاد 6 طلبہ اور ایک استاد سے ڈالی گئی تھی، اور بتایا کہ آج الحمدللہ یہاں پر 12,000 طلبہ دینی اور عصری تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، 700 سے زیادہ پڑھانے والے ہیں، اور دینی اور عصری علوم کا ایک عظیم مرکز اور ایک بہت بڑا شہر خادم القرآن والمساجد حضرت اقدس مولانا محمد غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے واسطہ اور ذریعہ بنا کر آباد فرما دیا ہے۔ یہ ادارہ یہاں پر بھی آپ کو ہو سکتا ہے بچوں کی تعداد کم لگ رہی ہو، لیکن بچوں نے جو دینی قیمتی پروگرام پیش کیا اور اس ادارے کے فعال اور متحرک بانی اور محتمم قاری عبدالستار صاحب منصوری حفظہ اللہ تعالی کی ذات سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایک وقت آئے گا کہ اس ادارے کو بہت ہی عظیم اور بڑا دینی اور دنیاوی ادارہ بنا دے گا۔ آپ لوگ جس دل جمعی اور شوق کے ساتھ ادارے کا تعاون فرما رہے ہیں،
خوب دل کھول کر کے تعاون فرمائے، اس لیے کہ یہ ادارہ تعاون کا مستحق ہے، اور آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ ترقیات کی راہوں کو اور ترقیات کی منازل کو آسانی اور سہولت سے طے کرتا رہے گا۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، جہاں پر اطراف و اکناف میں بہت سارے مدارس علم دین کی روشنی پھیلانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، قاری عبدالستار صاحب کا یہ دیا بھی اپنی روشنی سے اور اپنے نور سے اطراف و اکناف کو انشاءاللہ ضرور منور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ فطرت کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد جب وحی کے آغاز کا سلسلہ شروع کیا تو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی غار حرا کی خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات نازل کی وہ پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے کے متعلق تھی۔ حالانکہ جزیرۃ العرب کے اس وقت جو حالات تھے وہاں پر شرک اور بت پرستی عام تھی، اور رسالت کا تصور نہیں تھا، نئے کسی نبی کے آمد کا کوئی انتظار نہیں تھا۔ قتل و غارت گری، بچوں کو زندہ دفن کر دینا، شراب اور جوا اور دھوکہ دہی اور لوٹ مار، فحاشی اور عریانیت کا دور دورہ اور بازار گرم تھا۔ لیکن اس ماحول اور معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات نازل فرمائی، کہا پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے جو اونٹوں کی میگنیوں کے اندر رہنے والی ہے، قیصر و کسریٰ ان کے اوپر حکومت کرنے کو عار اور شرم کی بات محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے پڑھا اس وحی الہی کے پہلے فرمان کو اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے داخل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے امامت و اقتداء کے لیے انہیں قبول فرمایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اس پہلی وحی پر عمل کے نتیجے میں ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس قافلے کو پوری امت کے لیے امام اور مقتدی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے یہ علم کا نور پورے دنیا کی جہالت اور ضلالت اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کو روشنیوں کے اندر تبدیل کرنے میں کامیاب رہا۔ آپ غور کیجئے کہ وہ جو زمانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا، اس زمانے کو زمانہ قتل و غارت گیری نہیں کہا گیا، اس زمانے کو زمانہ شراب اور جوا نہیں کہا گیا، عورتوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے تھے، لیکن اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا گیا، کیونکہ جہالت ہی تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ علم آئے گا، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رفعتیں اور بڑے بڑے اونچے اونچے مقامات عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی درجات کی بلندی کے لیے مخصوص انداز میں پوری انسانیت کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جو ہمارا مقدس طبقہ اور گروہ
علم وحی الہی سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درجات کی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ علم دین اور اس کا حصول اور اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں ذلت و پسپائی سے نکلنے اور درجات کی بلندی کے حصول کا عظیم ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ مجاہد ہند شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال مالٹا کی جیل میں قید کاٹنے کے بعد جب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو علماء کے ایک مجمع میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے 4 سال تک مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے اسباب پر غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا اور آپسی اختلافات اور انتشارات اور نزاعات کے شکار ہو گئے، اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ قرآن کریم کی لفظی تعلیم کے عموم کا کیا مطلب ہے؟ مکاتب کی بنیاد رکھی جائے، مدرسہ بنایا جائے اور اس میں نونہالان قوم کو زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ اور یہی کام ان بزرگان دین نے کیا۔ لفظی تعلیم کے عام کرنے کے لیے مکاتب اور مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی اور معنی اور مطالب کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود دیوبند کی جامع مسجد کے اندر درس قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حالات کی تبدیلی میں اسے بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھا اور سکھایا جائے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رفعتیں اور بلندیاں عطا کریں گے، پسپائی اور رسوائیاں اور ذلتیں انشاءاللہ ختم ہوگی۔ تو ہمارے علماء کرام نے مدارس اور مکاتب کی بنیاد رکھی اور قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کرنے کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد بیان کیے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت آیات یعنی قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کی تلاوت کرنا، یہ کام جو ہے مدارس کے اندر اور مکاتب قرآنیہ کے اندر بہت اچھے انداز میں انجام پا رہا ہے۔ ہمارے بچے جب قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں
تو الحمدللہ ایک دن میں وہ پورا قرآن کریم سنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا حکم خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور آپ کے فرائض منصبی میں رذائل اور اخلاق قبیحہ کے خاتمے کے لیے تزکیہ اور تصفیہ کا کام بھی دیا گیا تھا، کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ان اخلاقی برائیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور کرے اور اخلاق اور صفات کے اعلیٰ اور عمدہ نمونے تیار کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا جو خانقاہوں کے اندر ہمارے مشائخ انجام دے رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا بہت بڑا کام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بڑے بڑے بنگلے بنانے والوں، اپنے تجارت اور بزنس کو بڑھانے والوں، قیادت و سیادت اور سیاست کے اعلیٰ عہدے حاصل کرنے والوں، قیمتی اور بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں، کان کھول کر کے سن لو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کے بہترین افراد، میرے پیچھے جو علماء کرام بیٹھے ہیں اور سامنے جو بچے علوم دینیہ کا حصول کر رہے ہیں، ان کو فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو اس حدیث کے راوی بھی ہے، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی التابعی، وہ فرماتے ہیں فَهَذَا الَّذِي أَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث نے مجھے یہاں پر بٹھا کر کے رکھا ہے۔ بہت بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے، لیکن پوری زندگی بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے میں، ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کو نکھارنے میں گزارتی، اور اسی وجہ سے انہیں معلم الصبیان کے لقب سے نوازا گیا، بچوں کو پڑھانے والے۔ ان کے مقام اور مرتبے کو کم مت سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اللہ کی کتاب کو جو پڑھتے ہیں، اس کی تعلیم اور تدریس کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی برکت سے تم اللہ والے بن جاؤ، عالم ربانی، یعنی ایسا عالم جو رب والا ہو، اللہ والا ہو۔ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، بہت سارے اقوال ہیں، ان میں ایک قول یہ بھی ہے الذی یعلم الصغار قبل الکبار، جو بچوں کو بڑا ہونے سے پہلے تعلیم دے، وہ عالم ربانی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ان للہ اہلین، للناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اہل اور اللہ والے ہیں۔ فقیل من اہل اللہ منہم، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ والے، اللہ کی فیملی کے لوگ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے یہ اللہ کے اہل اور اس کے خاص اور مقرب ترین بندے۔ میرے بھائیوں، ان کے مقام اور مرتبے کو کم مت سمجھو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چوٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ نظام عالم ان مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کی وجہ سے قائم ہے اور یہ نظام چل رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نظام عالم کو اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے رہیں۔ یہ علماء ربانی بچوں کو تعلیم دیں گے، اللہ کی معرفت اور علوم شرعیہ سے روشناس کرائیں گے، انہیں علم آئے گا، یہ عمل کریں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، یہ نظام عالم باقی رہے گا اور قائم رہے گا۔ اور جب یہ مکاتب اور مدارس کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لوگ اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر قیامت کو قائم کر کے اس نظام عالم کو ختم فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ان مدارس کے اندر جو تعاون کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پر ہمارے علاقے کے جلیل القدر علماء میں نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ اور صدر عالی قدر حضرت مولانا محمود بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے۔ یہ دونوں بزرگ شاگرد ہیں حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہم نے ان بزرگوں سے، ہمارے اساتذہ سے سنا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بہت کم بچے ہوا کرتے تھے، اور حضرت پکڑ پکڑ کے بہت پیار سے، شفقت سے، محبتوں سے پڑھاتے تھے۔ حضرت نے اس دور میں یہ علماء کی جو کھیپ تیار کی، ان میں سیمپل کے طور پر یہاں 2 لوگ بیٹھے، لیکن ان کے جو دوسرے ساتھی اور رفقا ہیں، پورے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے فیض کو اور علم کو پھیلا رہا ہے، اور انسانیت کی علمی پیاس کو اللہ تبارک و تعالی اس مقدس قافلے اور جماعت کے ذریعے بجھا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر کیا یہ تصور ہو سکتا تھا کہ یہ معصوم بچے جو مدرسہ ضیاء العلوم پاتوڈا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی کسی ادارے کا شیخ الحدیث ہوگا، کوئی مسلم شریف کا درس دے گا،
کوئی بہت بڑا ادارہ بنائے گا، کوئی بہت ساری کتابیں لکھے گا، کوئی خطابات اور بیانات کے ذریعے ایک دنیا کو، ایک عالم کو اپنا قائل کرے گا۔ یہی معصوم بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں کوئی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوگا، کوئی علامہ انور شاہ کشمیری بنے گا، کوئی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی بنے گا، کوئی فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ بنے گا انشاءاللہ۔ معمولی اور حقیر مت سمجھیے۔ یہ بچے جن کی ایک چھوٹی سی جماعت یہاں پر علم دین کی طلب اور حصول کے اندر لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لے گا، اور امت کی قیادت و سیادت کے یہ لوگ فرائض انجام۔ تو میرے بھائیوں، یہ مدارس دینیہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت کی تکمیل اور دین و ایمان اور اسلام کی بقا کے ضامن۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب اور مدارس کے اندر صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کا نظام قائم ہوگا تو امت کے دین اور اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر مکاتب اور مدارس کے اندر تعلیم و تربیت کا صحیح نظام اور معقول انتظام نہیں ہوگا تو پھر اس امت کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، علم دین کی ترویج و اشاعت کے اندر لگے ہیں اور بچوں کو ضروریات دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ ان مکاتب کے اندر جو بچہ تعلیم حاصل کر لے گا انشاءاللہ وہ مرتد اور کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ضروریات دین کو حاصل کر لیا اور سیکھ لیا۔ آج ماحول اور معاشرے کے اوپر اگر نگاہ ڈالی جائے تو شیطان تو ہم سے ہمارا دین اور ایمان چھننا ہی چاہتا ہے، لیکن ماحول کو ایسا زہر آلود کر دیا گیا ہے کہ ہمارے دین اور ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے منظم جماعتیں، بڑی بڑی لوبیاں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں تاکہ ہم دین اور اسلام سے پھر جائیں، ہمارے معصوم بچے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کرنے والے بن جائیں، اور ہماری معصوم بچیاں دین اسلام کو چھوڑ کر کفر اور شرک کے دلدل کے اندر پھنس جائیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت ساری تنظیمیں اور جماعتوں کی محنت کی وجہ سے آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے کہ فلاں بچی مرتد ہو گئی اور اس نے غیر مسلم بچے کے ساتھ میں نکاح کر لیا۔ پہلے ہمارے بزرگان دین بچوں کی اس انداز میں تربیت کرتے تھے اور بچیوں کو ضروریات دین اس انداز سے سکھاتے تھے کہ اسے اپنا سر کٹا دینا آسان لگتا تھا، لیکن دین اسلام کو چھوڑنا اسے مشکل لگتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ماحول کی آلودگی اور زہر
اور اسلام مخالف طاقتوں کی محنتوں کے یہ نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان مکاتب اور ان مدارس کو تقویت نہیں پہنچائی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ عمومی ارتداد کا نظارہ کریں گے۔ اس لیے ان مکاتب اور مدارس کو معمولی مت سمجھو، ان کا کردار بہت عظیم اور ان کی خدمات بہت عالی شان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارتداد کے فتنے سے، عقائد اور غلط عقائد کے اپنانے سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکاتب اور مدارس کو تعاون کرنے والا ہمیں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما کر دخول جنت کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے شایان شان دارین میں بہترین بدلے عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔